السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد میں اپلوڈ کرنے والی ہوں۔ کچھ ایک دو ریزنز ہو گئے تھے، بزی ہو گئی تھی تو بالکل بھی ٹائم نہیں دے سکی۔ مطلب ویڈیوز تو میں بناتی رہی ہوں لیکن وائس اوور وغیرہ کرنے کا بالکل بھی مجھے ٹائم نہیں ملا، تو اس کے لیے معذرت۔ اب آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایک عام سا دن، یوزول ڈے۔ ہم لوگ جیسے کچھ 3-4 کام باہر کے جمع ہو جاتے ہیں، باہر آپ نے جانا ہی ہوتا ہے، پھر وہ کام نپٹانے ہی ہوتے ہیں، مطلب مسٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس اسی طرح کا ایک دن تھا، ویکینڈ تھا، تو ہم لوگوں نے سوچا بس جا کے اپنے کام شام کراتے ہیں۔ میرے بھی ایک دو کام تھے اور میری بہن کے 3-4 کام تھے، تو بس ہم لوگوں نے ویکینڈ کا پلان کیا تھا۔ ہم لوگ بس نکل گئے اور ہم کریم میں گئے تھے، اور جس گاڑی میں ہم لوگ گئے تھے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو 3 کچھ ٹوائز سے ہیں اس نے اپنی گاڑی میں فکس کیے ہوئے تھے ڈرائیور نے۔ کافی کیوٹ تھے، جب یہ ایسے موو کرتے تھے نا جیسے شیور کر رہے ہوں، بہت ہی کیوٹ لگتے تھے۔ تو میں ان کی بھی ویڈیو بنا لی، اور ان کو دیکھتے دیکھتے ہی تقریباً 4-5 منٹ کا راستہ تھا تو وہ کٹ گیا۔ اور یہ سپلائی روڈ کا اس وقت ویو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ روڈ کا کام ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں نے کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن سنا تھا کہ کام ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ رش رہتا ہے اور بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے کہ بس ہم لوگ، میں اور ہدا ایک بار گئے تھے، مجھے تھوڑا سا کام تھا باہر، تو بس مٹی مٹی ہو کے بس ہم لوگ اس روڈ سے گزرے تھے، تو یہ تھا حال۔ خیر ہم لوگ پہنچ گئے تھے جہاں پہ ہم لوگوں نے جانا تھا۔ سب سے پہلے ہم لوگ گئے تھے، عمار کے کپڑے لینے تھے میری بہن نے، اس سے بڑی بہن ہے، ان کا بیٹا ہے عمار، تو ان کے ہاں شادی ہے ان کے گھر میں، عمار کے کپڑے لینے تھے اس کے لیے۔ تو عمار تو نہیں آیا لیکن میری جو پارٹنر ان کرائم ہے وہ میرے ساتھ ہی تھی، اور اس نے کافی ہیلپ کی سیٹ کی شاپنگ میں۔ سیٹ اپنی طرف سے شاپنگ کری تھی، کپڑے وغیرہ نکلوا کے دیکھ رہی تھی، اور ہدا جو ہے وہ خود چوائس کر رہی تھی، نکال رہی تھی اور دکھا رہی تھی کہ ماما یہ ٹھیک ہے عمار کے لیے، یہ ٹھیک ہے۔ خیر اس وقت سیٹ دیکھ رہی ہیں عمار کے لیے کپڑے، اور جو ہمیں پسند آ رہا تھا یہ ریڈ کرتا جو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہمیں مہندی کے لیے اچھا لگا تھا لیکن اس میں سائز نہیں تھا عمار کا، اور جو پسند نہیں آ رہے تھے ان میں سائزز تھے۔ تو بس فی الحال یہی سین چل رہا تھا یہاں پہ کہ وہ کپڑے دیکھ رہی تھیں، ان کو سائزز نہیں مل رہے تھے، ٹینشن ہو رہی تھی ان کو، کیونکہ انہوں نے ایک ہی دن میں، وہ جاب کرتی ہیں تو انہوں نے ایک ہی دن میں سارا کام جو ہے وہ نپٹانا تھا۔ سب سے پہلے ہم کرتاز گئے تھے، وہاں پہ بچوں کی ورائٹی ہوتی ہے، ہمیں سوچا کہ شاید ہمیں مل جائے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ، لیکن جو بھی پسند کر رہے تھے اس میں سائزز نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ لیجر کلب گئے، یہاں سے سیٹ کو 2-3 دنوں کے جو تھے وہ مل گئے تھے۔ یہ ایک جیسے آپ نے ویسٹ کوٹ وہ شلوار کرتا دیکھا ہے وہ اس کو اچھا لگا تھا، ایک وہ لیا تھا، ایک یلو شرٹ لی تھی، ساتھ ہی بلو جیکٹ، کیونکہ اب ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے تو بچوں کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ لیجر کلب سے جب ہم لوگ نکلے ہیں تو ہدا کو بھوک لگ گئی تھی، اور اس کو بھوک ایسے لگتی ہے کہ شاید 5 منٹ پہلے تک بھی میں پوچھوں کہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانا ہے، نہیں کھانا نہیں کھانا، اور ایک دم اس کو یاد آتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اور وہ بھوک بالکل پیک پہ جا کے اس کو فیل ہوتی ہے، اور اس وقت اس سے بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس کو بھوک لگ گئی تھی، شکر ہے ساتھ ہی ایک فاسٹ فوڈ تھا چھوٹا سا، وہاں سے شورما میں نے آرڈر کر دیا تھا، اور جب تک وہ بن رہا تھا ہم لوگ بورجان آ گئے تھے، سیڈ نے کچھ اپنے فٹ ویئر وغیرہ دیکھنا تھا، تو وہاں کا کام بھی ہو گیا۔ وہاں سے ہم لوگ نکلے تو بس شورما لیا، اور اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے میرے خیال سے اسٹائلو، ہاں بالکل اسی پلازا کے سامنے والی سائڈ پہ اپوزٹ جو ہے وہ ہے اسٹائلو، وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے، اور ہدا نے بیٹھ کے اپنا کھانا پینا کیا جو کچھ بھی، تو جا کے اس کو حوصلہ ہوا تھا۔ اور یہاں پہ ہم لوگ کو عمار کے لیے فٹ ویئر چاہیے تھا لیکن نہیں ملا، یہاں پہ بچوں کے لیے مطلب بوائز کے لیے بہت ہی کم ویرائٹی ہے، مطلب گنے چنی چیزیں تھیں، اور حالانکہ اتنی بڑی شاپ ہے، بہت زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے ان کے پاس، فیمیلز کی، بچیوں کی، لیکن بوائز کی بالکل بھی نہیں تھی، 10-12 شاید چیزیں پڑی ہوئی تھیں، تو ہم لوگ کو نہیں ملا یہاں سے۔ اور پھر ہم لوگ کو اب یہاں پہ اور کوئی کام نہیں تھا، ہم لوگ نکل گئے یہاں سے، اور اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے منڈیاں، جدون پلازا والی سائڈ پہ، اور جن کو نہیں پتہ ایبٹ کا جدون پلازا کا نہیں پتہ، تو یہ ایک ساتھ ہی 2-3 پلازاز بنے ہوئے مارکیٹ پلیسز ہیں، اور کافی زیادہ شاپس ہیں، آپ کو کافی چیزیں ایک ساتھ وہاں سے مل جاتی ہیں۔ خیر وہ کام بھی ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرا جو یہ پاؤں ہے نا لیفٹ سائڈ والا، چلتے چلتے اس کے جو انگوٹھا ہے یہ دکھنے لگ گیا تھا۔ رائٹ سائڈ پہ بھی میں نے وہی جوتا پہنا ہوا تھا اور وہی ویسے ہی انگوٹھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں
لیفٹ سائڈ والا جو انگوٹھا تھا وہ دکھ رہا تھا، جیسے پتہ نہیں شاید میرا سائز بڑا ہو گیا انگوٹھے کا. حالانکہ ہم لوگ کی جو مطلب ہم لوگ کی پوری فیملی میں ایسا ہے کہ ہمارے جو پاؤں کے انگوٹھے ہیں اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے وہ انگوٹھے سے لمبی ہے، لیکن اس وقت میرا وہ مطلب انگلی نہیں دکھ رہی تھی. اور یہ جوتے میں نے پہلے بھی پہنے مجھے پورے ہیں، پر پتہ نہیں میرا جو ہے انگوٹھا وہ دکھنے لگ گیا تھا. اس وقت ہم لوگ میٹرو پہ، اور میٹرو سے لیے تھے ہم لوگوں نے یہ شوز امار کے لیے، جو خدا نے مجھے بتایا کہ ان کی لائٹ بھی آن ہوتی ہے. میں نے کوشش کی، مجھ سے نہیں آن ہوئی، تو خدا نے ایک ہی اس کو لگائی اور وہ آن ہو گئی. یہاں سے یہ شوز لیے تھے، کراکس لیے تھے امار کے لیے، اور کیا لیا تھا، بس یہی 2 چیزیں لی تھیں. اور پھر ہم لوگ یہاں سے نکل گئے. اس کے بعد کچھ جینس وغیرہ میچنگ اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ کمپلیٹ کرنی تھیں، تو ہم لوگ اس کے لیے نکل گئے. یہاں پہ ہدا کے پاس پتہ نہیں کہاں سے 10 روپے کا نوٹ آ گیا تھا، اور وہ ہم لوگ ایک شاپ پہ گئے، انجن پہ تھے شاید. یہ کبھی کسی جیکٹ میں چھپائے اس کو، کبھی کسی کی جینس میں چھپائے، وہیں پہ جو کپڑے ہینگ کیے ہوئے تھے ان میں چھپا رہی تھی ان کو، پتہ نہیں کیوں. اور تھوڑی بعد اس کو یاد آ گیا کہ اس نے سے شاپنگ کرنی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں. اچھا، وائس اوور کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور ڈرائنگ روم میں جو کھڑکی ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں میں، اور اس کھڑکی کے باہر کی طرف گراؤنڈ ہے، پلے گراؤنڈ ہے، اور بچے وہاں پہ کھیلتے ہیں، شور ہوتا ہے. تو مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے میرے وائس اوور میں کوئی نہ کوئی آوازیں آ رہی ہوں. تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی آواز آئے تو اس کے لیے معذرت، آپ اگنور کیجیے گا پلیز. مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کوئی آوازیں آ رہی ہوں گی. اچھا خیر، ہم لوگ شاپنگ وغیرہ جو ہم لوگ کی کپڑوں کی وہ ہو چکی تھی، گروسری رہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ گئے تھے بیکری کی کچھ چیزیں لینی تھی. تو خدا نے کہا کہ مجھے چاکلیٹ لینی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ اب فریج کھول کے کھڑی ہو گئی کہ اس نے چاکلیٹ لینی تھی، اور اس کو اب سمجھنا ہے کہ اس نے کون سی چاکلیٹ لینی ہے. ادھر اتنی ویرائٹی تھی بھی نہیں چاکلیٹس کی، لیکن خدا کو بالکل بھی مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر کہتی ہے نہیں میں نے چاکلیٹ نہیں لینی، میں نے تو کچھ اور لینا ہے. اس کو سویٹس وغیرہ مطلب یہ مٹھائیاں جو ہیں یہ بھی کافی اچھی لگتی ہیں، اور بس وہ بہت کنفیوز ہو گئی تھی اس وقت. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے چاکلیٹ لینی ہے، کوئی مٹھائی لینی ہے یا کچھ اور. گھومتے پھراتے اس کو پھر یہ چیز میں لی تھی، میں آپ کو دکھاتی ہوں. جیلی اور مارش میلو کا کچھ ایک اسٹکس ہی بنی ہوئی تھی، اور بار بار اس کے پاس جا کے رک رہی تھی. پھر میں نے کہا یہ اچھی چیز نہیں ہے خدا، یہ آپ کو دانت میں درد ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، کچھ اور لے لیں. تو جی پوری بیکری کے اس نے کوئی 3-4 چکر لگائے ہیں. سڈ نے بھی 4-5 چیزیں لینی تھیں، اس نے وہ چیزیں لے لیں، بل بنوا لیا، پیمنٹ کر دی. وہ بالکل نکلنے کے لیے تیار، اور ہم لوگ سے وہ ایک چیز ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی تھی جو خدا نے لینی تھی. اور اینڈ پہ جا کے کھڑی ہوئی ہے آئس کریم فریزر کے پاس. تو میں نے کہا نہیں خدا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی، اور ویسے بھی اب ٹھنڈ ہے تو آئس کریمس تو یہ لوگ نہیں رکھتے، اب آپ کچھ اور لو. تو سڈ ہمارا ویٹ کرے دروازے پہ، اور ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کیا چاہیے. اور وہاں سے آپ یقین کریں کہ خدا نے پھر کچھ بھی نہیں لیا. اس کو مطلب اتنی کنفیوژن تھی، بس وہاں سے ہم لوگ ویسے ہی نکل آئے. اس کے بعد وہیں قریب اٹالین مال ہم لوگ آئے تھے، اور خدا کو ابھی تک دکھ تھا کہ اس نے چاکلیٹ یا جو کچھ بھی اس کا دل تھا اس نے وہ نہیں لیا. تو میں نے اس کو دیکھیں کیا لے کے دیا، بینڈیجز کا پیک. خدا کو کافی عرصہ ہو گیا بینڈیجز بہت ہی زیادہ پسند ہے. اس کی جو فیوریٹ چیز ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے بینڈیجز. اور آپ اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے اس کو یہ پکڑا دیں، خدا سیٹ ہے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے اپنے بچپن میں کھانا کھانے کے مطلب بہت چور تھے، اور کمزور سے ہم لوگ ہوتے تھے. تو جو ہم لوگ کے سب سے بڑے بھائی ہیں وہ ہمیں لالچ دیتے تھے کہ تم لوگ اگر یہ چیز کے سلائسز کھاؤ گے کیونکہ بہت ہیلدی ہوتے ہیں، تم لوگ کی جان بنے گی، میں تم لوگ کو پیسے دوں گا. اور اس طرح سے وہ ہم لوگ کو چیز کے جو سلائسز ہیں وہ کھلاتے تھے. یہ چیز دیکھ کے مجھ کو وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے سوچا میں ویڈیو بناؤں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. اور نمکو ہر بار کی طرح میری فیوریٹ میں ضرور لیتی ہوں، لیکن یہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی. اچھا اس کے بعد میں نے لینا تھا ڈرائی فروٹ وغیرہ، جن کی پرائسز تو اب مطلب پچھلے سال سے کافی زیادہ ہیں، لیکن لینا تھا. ڈرائی فروٹ لیا میں نے، کچھ بسکٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تھیں کھانے پینے کی خدا کی تھوڑی بہت، وہ لیں. پھر ہم لوگ اٹالین مال سے نکل آئے، ہمارا کام ختم ہو گیا تھا یہاں کا. دن کو ہم لوگ نکلے تھے تقریباً 1-1:30-2 بجے شاید، اور اب شام ہو چکی تھی. آج کل دن اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں بالکل نہیں پتہ چلتا. گھر کا کام ختم کر کے باہر نکلو ایک دم اندھیرے، مغرب فوراً ہو جاتی ہے. خیر یہاں ہم لوگ گزرے سپلائی سے، اور آپ یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں روٹس ملینیم اسکولس کی، یہاں پہ میں نے جاب کی ہے تقریباً 4.5-5 سال، اور بہت اچھا ٹائم گزارا ہے ادھر. اپنی زندگی کا ایک گولڈن پیریڈ جو ہے وہ میرا یہاں پہ بھی گزرا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت اچھا ٹائم گزارا ہے اپنی زندگی میں، لیکن یہ کافی یاد ہے مجھے. اچھا اس کے بعد ہم لوگ کا تقریباً کام ختم ہو گیا تھا. بس ایک ہی شاپ پہ جانا تھا ہم لوگوں نے، جہاں سے ہم لوگوں نے سبزی اور فروٹ لینا تھا، اور اس کے بعد بس گھر.
تو یہ تھا آج کا ایک یوزول ڈے. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو یہیں پہ میں اینڈ کرتی ہوں اپنی ویڈیو کو. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ جلدی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اللہ حافظ.